أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اسپیکر نو ٹھیک کر دیں آواز نہیں ہوندی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا نہایت واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ عبادت صرف خالق کی ہوتی ہے اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے تو اس سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے کہ جس کی اللہ کے علاوہ تو عبادت کرتا ہے اس نے پیدا کیا کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اگر آپ کسی انسان سے یہ پوچھ لیں
کہ یہ کائنات تیرے حکم سے چل رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ کہے گا کہ نہیں، میرے حکم سے تو نہیں چل رہی۔ یا اسے بندہ یہ پوچھ لے کہ کیا تو ہمیشہ سے ہے، تو کسی بندے کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ تو یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ چونکہ خالق اللہ ہے، اس لیے لائق عبادت بھی اللہ ہی ہے۔ دو چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ عبادت کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اس کا بھی قرآن کریم فرقان حمید نے بہت خوبصورت جواب دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، وہ ہم نے تم سب کو ہدایت دی۔ اس ہدایت کو اگر تم بھول جاتے ہو تو پھر ہم نبیوں کو بھیجتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ لیکن دوسرا جو کام ہے ہدایت کو قبول کرنے کا، وہ تمہیں اختیار ہے، اما شاکرا و اما کفورا، شکر کرو یا کفر کرو، ہدایت کو قبول کرو یا نہ کرو۔ لیکن جہاں تک ہدایت دینے کا معاملہ ہے وہ ہم نے آپ کو دے دی، نبیوں کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ عبادت خالق کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور آج کی آیت میں بھی یہی بات تھی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے بنی اسرائیل، یہاں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں عبادت کرو ربکم الذی۔ یہاں یہ بڑی محبت والا جملہ، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفت ربوبیت کا اعلان فرماتا ہے، وہاں پہ بڑی شفقت اور محبت ہوتی ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے پالنے والے کی عبادت کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ اس نے صرف تمہیں ہی نہیں بنایا، تمہیں ہی پیدا نہیں کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ بھی ہمارے ذہن میں کبھی سوال آ جاتا ہے، اور سوال اٹھتا بھی ہے، کرتے بھی ہیں لوگ، کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، خالق ہے تو تنہا ہے، سارے نبی اس نے بنائے ہیں، رسول اس نے بنائے ہیں، انسان اس نے پیدا کیے ہیں، فرشتے اس نے پیدا کیے ہیں، نباتات اس نے بنائے، جمادات اس نے بنائے، حیوانات اس نے بنائے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ سب کچھ اس نے بنایا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ بنانے میں اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، کسی سے مدد نہیں لی، یکتا ہے، تنہا ہے خالق وہ۔ عبادت کے لائق بھی وہ یکتا ہے، تنہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جب ہم اعلان کرتے ہیں، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے، لیکن جب اس کی صفت ربوبیت کی بات آتی ہے تو یہاں لوگوں کو تھوڑا سا شک گزرتا ہے۔ لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ماں باپ بھی تو پالتے ہیں، یعنی پالنے میں ماں باپ بھی تو حصے دار ہوتے ہیں نا، شریک ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ تنہا پالتا ہے۔
تو صفت ربوبیت میں آ کے تھوڑا سا لوگوں کو پریشانی ہوتی، اور انسان کا ایمان بھی یہی پہ متزلزل ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا بادشاہ مجھے پال رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا فلاں مجھے پال رہا ہے، کوئی کہتا ہے میری فیکٹری مجھے پال رہی ہے، میری زمینیں مجھے پال رہی ہیں، بلکہ اس زمین کا فساد بھی اسی صفت ربوبیت میں جب شک ہوتا ہے تو اس وقت کرتا ہے۔ جہاں تک لفظ ربوبیت، رب ہونا، پالنا، حفاظت کرنا، تو یہ شیطانی وسوسے انسانی ذہن میں آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی ماں باپ بھی تو پالتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ربوبیت میں تو کوئی شریک ہے نا، اس میں تو وہ اکیلا نہیں، تنہا نہیں۔ نہیں، وہ اکیلا ہی پالتا ہے، تنے تنہا پالتا ہے۔ جب آپ باپ کی پشت میں تھے تو اس وقت بھی وہی پالتا تھا۔ جو رزق آپ نے زمین سے کھایا، جس سے وہ نطفہ پیدا ہوا، وہ رزق بھی اسی نے پیدا کیا۔ وہی نطفہ باپ کا ماں کے رحم میں گیا، 40 دن تک وہ پانی کی صورت میں رہا، پھر 40 دن وہ خون کے لوتھڑے کی صورت میں رہا۔ اس پانی کی پرورش بھی اسی نے کی، اور پھر اس 40 دن خون کی پرورش بھی اسی اللہ نے کی۔ پھر اس خون کو، یہ قرآن کریم کی ساری تفصیل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، کوئی میڈیکل سائنس کی بات نہیں کر رہا۔ پھر 40 کے بعد دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا، یہ 40 کا جو فگر ہے نا، یہ انسانی فطرت میں تبدیلی کے لیے بڑا اہم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تورات لینے گئے تھے تو 30 روزے رکھ کے گئے، اللہ نے فرمایا 10 اور رکھو، وہاں بھی 40 پورے کروائے تھے، یہ نامے پارے میں ہے۔ تو انسانی فطرت میں تبدیلی کے لیے جو عمل کروایا جاتا ہے، اس کے لیے 40 کا فگر جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں تفصیل سے، چونکہ انسانی تخلیق میں یہ نطفہ 40 دن رہتا ہے پانی کی صورت میں، پھر 40 دن خون کی صورت میں رہتا ہے، پھر 40 دن وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اعضاء بنتے ہیں، اور پھر فرشتہ آ کے اس میں روح پھونکتا ہے۔ یرزقکم فی الارحام کیف یشاء، اس نے ماؤں کے رحموں میں تمہیں کیسے رزق دیا، کیسے پرورش کی تمہاری۔ اب جب تیرا جسم اس زمین پہ آیا تو ماں نے اپنا دودھ جو ہے تیرے منہ میں ڈالا، وہ دودھ کس نے پیدا کیا تھا؟ اب تو کیا سمجھتا ہے کہ اس دودھ سے تیری پرورش ہوئی؟ اللہ کا دیا ہوا دودھ ماں نے صرف تیرے منہ میں ڈالا، معدے میں چلا گیا، اب ماں کیا کر سکتی ہے؟ اس میں جتنے بھی اجزاء نظام انہضام کے اس میں شریک ہوئے، اس میں ماں کا کیا حصہ تھا؟ یہ سانس کے ذریعے سے آکسیجن اندر گئی، اس میں ماں کا کیا حصہ تھا؟ وہ دودھ انرجی بنا، طاقت بنا، اس میں ماں کا کیا حصہ تھا؟ پھر تیرے جسم نے گروتھ میں جب آیا، اس میں ماں کا کیا حصہ تھا؟ جب میرا اللہ اس طرف اشارہ کرتا ہے، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو
یہ جو میرا جسم ہے نا، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا جسم ہے جی، اس کو میں جیسے جی چاہے استعمال کروں۔ یہ کفریہ کلمے آج کلام سننے کو ملتے ہیں۔ یہ سانس میری مرضی سے نہیں چل رہا، میں اپنی مرضی سے سانس کو روک نہیں سکتا۔ اس سانس کے چلنے میں میری مرضی نہیں ہے، اس دل کے حرکت کرنے میں میری مرضی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دل 2 دن کے لیے ریسٹ کر لے پھر اس کو چلا لیں گے۔ میرے گردے جو فنکشن کر رہے ہیں وہ میری مرضی سے نہیں کر رہے، میرے پھیپھڑے جو کر رہے ہیں وہ میری مرضی سے نہیں کر رہے۔ اب میرا اللہ پوچھتا ہے بتا تجھے کون پال رہا ہے؟ یہ جو سلسلہ، ہاں اگر پالتا وہ تھا تو پھر ماں باپ کو درمیان میں کیوں لے آیا؟ یہ بھی پھر بڑی عجیب بات ہے۔ جیسے جیسے تیرے ذہن کو ضرورت تھی، تیرے دل کو ضرورت تھی، وہ ساری چیزیں اللہ نے فراہم کی۔ اب کیا ہوا؟ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تو جوان ہو گیا، اب وہی پروسیس تجھے کرنا پڑا کہ تو ماں باپ کی خدمت کر جو بچپن میں انہوں نے تیری کی تھی۔ فرمایا جب اللہ پالتا ہے تو اس نے تو کبھی تم سے معاوضہ نہیں مانگا۔ اللہ نے کبھی کسی سے کہا ہو کہ مجھے معاوضہ دو؟ اللہ کسی سے معاوضہ نہیں مانگتا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ تمہیں کب کہتا ہے کہ اللہ کو رزق دو، اللہ کو کھانا کھلاؤ، اللہ کے لیے کمائی کر کے لاؤ؟ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ اگر تو کوئی نیکی بھی کرے گا تو اپنے نفس کے لیے، برائی بھی کرے گا تو اپنے لیے، اللہ کے لیے تو کیا کرتا ہے؟ وہ تنے تنہا تجھے پالتا ہے۔ درمیان میں اگر اسباب آ جائیں تو وہ سبب بھی اسی نے پیدا کیے، یہ تو صرف اس نے ایک معاشرہ تشکیل دینا تھا، ورنہ وہ تمہیں درختوں پہ جیسے پھل لگتے ہیں درختوں پہ بھی لگا سکتا تھا، ڈائریکٹ آسمانوں سے نازل کر سکتا تھا، جیسے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تمہیں بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کبھی یہ ذہن میں وسوسہ آئے کہ مجھے فلاں پال رہا ہے تو کہنا نہیں، وہ رب بھی تنہا ہے، اس کی ربوبیت جو ہے کائنات میں چل رہی وہ بھی تنہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے جسم کی طرف غور کر کہ تیرے جسم کے سارے اعضاء جو کام کر رہے ہیں وہ تیری مرضی سے نہیں کر رہے، وہ اللہ کی مرضی سے کر رہے۔ سانس اس کی مرضی سے چلتا ہے، دل اس کی مرضی سے چلتا ہے، گردے اس کی مرضی سے کام کرتے ہیں، دماغ اس کی مرضی سے کام کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ اچھی طرح سمجھ لیں، چونکہ انسان نے جتنا فساد کیا ہے اس زمین پہ وہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ اس کو اللہ کے رب ہونے کے پہ شک ہے۔ انسان کو اللہ کے رب ہونے پہ جب شک پڑتا ہے پھر یہ ظالم بن جاتا ہے۔ جب یہ سمجھتا ہے نا کہ زمین میرا رب ہے تو پھر یہ زمینوں پہ قبضے کرے گا، پلاٹوں پہ قبضے کرے گا، بھائیوں کے حق کھا جائے گا، یتیموں کا مال کھائے گا۔
ملاوٹ والی چیزیں بیچے گا، دودھ میں پانی ڈالے گا، دوائیاں 2 نمبر بیچے گا. کیوں؟ اس کو اپنے اللہ کے رب ہونے پہ یقین نہیں. یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھنا. عالم ارواح میں تھے آپ، سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے عالم ارواح میں آپ سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہاں پہ ہمارے علماء نے، مفسرین نے بڑا خوبصورت نکتہ بیان کیا ہے کہ میرا اور اللہ کا جو بنیادی تعلق جو کلمے میں ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ میرا معبود ہے، لائق عبادت ہے، میں اس کا عبد ہوں. معبود کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ میرا خالق ہے. میرے ماں باپ کا بھی وہی خالق ہے، میرے نبی کا بھی وہی خالق ہے. اللہ نے یہ دونوں سوال نہیں کیے. یہ بات اچھی طرح آج سمجھ لیں. اللہ نے نہ تو یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں، یہ نہیں پوچھا. یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں. سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ علیم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جا کے انسان خالق مجھے ہی مانے گا. جس بات پہ اس کا ایمان متزلزل ہوگا وہ صفت ربوبیت پہ ہوگا. کبھی سمجھے گا کہ میری ملازمت میرا رب ہے، کبھی سمجھے گا کہ نہیں یہ زمینیں اور فیکٹریاں میرا رب ہیں، کبھی کہے گا کہ نہیں میں مسیتے جماعت کرانا تے مینوں تاں پیسے لب دینے تے میں پالنا، کبھی سمجھے گا کہ یہ مرید مجھے نظر نیاز دیتے ہیں میں پیر ہاں تے تاں میری پرورش ہو رہی ہے. رب بڑے بنا لے گا دنیا میں جا کے، یہ رب بڑے بنائے گا. اس لیے اللہ نے عالم ارواح میں یہ پوچھ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. اب ہم اس دنیا میں آ گئے. اب حکم پتہ ہے کیا ہوا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، ان کے اس ایمان کو کوئی متزلزل نہ کر سکا. تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں جو اللہ کو رب سمجھتے ہیں، ان کی مدد کو فرشتے آتے ہیں. جنہوں نے رب بڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی مدد کو فرشتے نہیں اللہ نازل فرماتے. میں چونکہ مختلف جگہوں پہ مجھے جانے کا موقع ملتا ہے اور ہر پلیٹ فارم پہ مجھے جانے کا موقع ملتا ہے، لوگ یہی پوچھتے ہیں مسلمانوں کے یہ مسائل اتنے کیوں ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ نے تو واضح فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد ان پہ آئے گی جو اللہ کو رب سمجھتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حلال کا رزق کماتے ہیں، ان کا یقین ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. ہم نے ناجائز زمین پہ قبضہ نہیں کرنا، ہم نے ملاوٹ والی چیزیں نہیں بیچنی، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا،
ہم نے بددیانتی نہیں کرنی، ہم نے 2 نمبر دوائیاں نہیں بیچنی، مریض تڑپ رہا ہو تو اس کی فیس کے سودے نہیں کرنے، ہم نے مقتدیوں سے پیسے نہیں مانگنے، مریدوں سے نہیں مانگنے، اللہ ہمارا رب ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ تو پھر اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ جن کو تم رب سمجھتے ہو جاؤ ان سے مدد لے لو۔ پھر اللہ فرماتا ہے ڈٹ جاؤ اس بات پہ، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب اس بات پہ ڈٹ جاؤ گے تو فرشتے تمہاری مدد کو آ جائیں گے۔ لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ تم رب اور بناتے پھرو اور کہو کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر ہم نے یہ زندگی گزار لی، یہ زندگی گزار کے ہم قبر میں چلے گئے۔ قبر کا پہلا سوال من ربوں کا، بتا دنیا میں رب کس کو سمجھتا تھا؟ کون ہے تیرا رب؟ یہ ترتیب ذرا دیکھیں، عالم ارواح میں پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس دنیا میں آئے تو فرمایا اس بات پہ ڈٹ جا کہ اللہ ہی رب ہے۔ اور جب یہ ساری زندگی گزار کے قبر میں گئے، میں کو ہفتہ ڈیڑھ ہی ہوا ایک جگہ گیا تو وہاں مجھ سے پہلے ایک مولوی صاحب بڑی تقریر فرما رہے تھے۔ وہ کہنے لگے جی قبر میں یہ سوال ہونے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا۔ وہ جی پہلے سوال کا بھی جواب نہیں آیا تو خیر ہے، دوسرے کا بھی نہیں آیا، تیسرے میں جب نبی پاک کی زیارت ہوگی پوچھا جائے گا کہ اس ہستی کے متعلق کیا کہا کرتا تھا۔ اب یہ بھی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ میں نے ان سے بھی عرض کی، میں نے کہا لوگوں کا ایمان خراب نہ کریں، میری زندگی ساری کی ساری کا حساب اس سوال میں ہے کہ بتا دنیا میں رب کس کو سمجھتا تھا۔ اب اگلے 2 سوال جو ہیں وہ اس سوال کے لیے ہیں کہ اگر تیرا دین اسلام تھا تو اسلام کو ماننے والا اللہ کے علاوہ رب نہیں بناتا۔ اگر تیرا یقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تھا تو اللہ کے نبی کو ماننے والا اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بناتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، رب میں نے اور بڑے بنائے ہوئے تھے، دین میں اسلام کو مانتا تھا اور رب اور بڑے بنائے ہوئے تھے۔ میری ساری زندگی کا حساب صرف ایک سوال میں ہے کہ بتا دنیا میں رب کس کو سمجھتا تھا۔ اگر اس ایک سوال کو ہم ذہن میں پختہ کر لیں تو اس زمین کا سارا فساد ختم ہو جاتا ہے، ساری لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، سارے ظلم ختم ہو جاتے۔ ظلم کرتا ہی وہ ہے جو اللہ کو رب نہیں سمجھتا، ظالم ہوتا ہی وہ ہے۔ تو یہ بات بھی فرمائی کہ وہ تنے تنہا پالتا ہے۔ کس کو پالتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ 1-2 کو نہیں، وہ عالمین کو پالتا ہے۔ کب سے پال رہا ہے؟ جب سے اس نے کائنات بنائی ہے۔ کب تک پالے گا؟ جب تک یہ کائنات موجود ہے۔ وہ تنے تنہا پالنے والا ہے، اس لیے لائق عبادت بھی وہی ہے، وہی تنے تنہا عبادت کے لائق ہے۔ ایک جملہ، باقی بات آپ نہ بھی یاد رکھیں، عبادت کے لیے ایک شرط ہے
آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے، نماز بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے، سجدہ رکوع یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے پہلے ایک ارادہ ہے، قصد ہے۔ یہ بات کبھی نہیں بھولنی، آپ عبادت نماز کی صورت میں کریں، روزے کی صورت میں کریں، حج کی صورت میں کریں، دعا کی صورت میں کریں، یہ بڑے بڑے طریقے ہیں عبادت کے۔ ماں باپ کی خدمت کے طریقے سے کریں، مخلوق کی خدمت سے کریں، زکوٰۃ کی صورت میں کریں، نظر مانیں۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک جمعے پہ بڑی تفصیل سے کہا تھا، دعا بھی اللہ سے ہے، چونکہ عبادت جہاں آئے گی وہ صرف اللہ کے لیے۔ دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی، پکارنا اسی کو ہے، لیکن اس کے لیے ایک بنیادی چیز ہے کہ پہلے ارادہ کرنا ہے عبادت سے پہلے کہ مجھے میرے اللہ کا قرب مل جائے۔ اگر یہ ارادہ، یہ نیت نہیں ہے کہ مجھے قربت ملے اللہ کی، تو وہ عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت کا بنیادی مقصد ہی قربت الہی ہے۔ اب اس ارادے کے بعد کبھی نماز پڑھ کے دیکھنا، جب آپ قیام میں کھڑے ہوں، سجود میں جائیں، رکوع میں جائیں، ارادہ ہو کہ مجھے میرے اللہ کا قرب ملے، پھر دیکھیں نماز میں کیا سرور آتا ہے۔ پھر آپ کے اندر سے ریاکاری ختم ہو جائے گی، دکھاوا ختم ہو جائے گا۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مجھے میرے اللہ کا قرب مل جائے، پھر دیکھیں دل کو کیا سرور ملتا ہے۔ نظر کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظر صرف اللہ کی ہے، چونکہ عبادت جب بھی ہوگی وہ اللہ کی ہوگی۔ نظر یہ نہیں کہنا کہ میں داتا صاحب دی نظر مننی ہے، غوث پاک دی مننی ہے، فلانے دی، بابا فرید دی مننی، نہیں، نظر اللہ کے لیے، چونکہ عبادت ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے، مجھے اس بیماری سے شفا مل جائے، مجھے یہ نوکری مل جائے، یہ میری مصیبت ٹل جائے، تو داتا حضور جو غربا مساکین بیٹھے ہیں، یہ لنگر میں تیرے نام کا ان غربا میں تقسیم کر دوں۔ ننگل شریف مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں میں ان کی خدمت کر دوں گا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر نہیں ہو سکتی، نظر اللہ کے نام کی، کیونکہ عبادت ہے۔ بس یہی ایک بنیادی فرق ہے کہ ہم عبادت کو بھی اس کے اصل مفہوم میں نہیں دیکھ سکے، کہ ہم نے اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی تو یہ شرک ہے۔ ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ کا قرب مل جائے، نماز پڑھتے ہیں اللہ کا قرب مل جائے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کا قرب مل جائے، حج کریں کہ اللہ کا قرب مل جائے، یتیموں غریبوں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اللہ کا قرب مل جائے۔ اور اگر نیت کوئی اور ہو گئی تو پھر عبادت بھی گئی۔ اس لیے قصد قربت ضروری ہے ہر عبادت سے پہلے۔ اس نفس خواہش کی پیروی نہیں کرنی کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ مجھے نیک کہیں گے، میری دکان تو سودا لین گے، میرا اعتبار کریں گے، حج کروں گا تو لوگ میرا اعتبار کریں گے، میرا سودا بودا بکے گا، لوگ مجھے نیک کہیں گے۔ ماں باپ دی خدمت کی تھی تے لوگاں نو دس دیاں پھرنا کہ میں بڑا فرما بردار ہاں، لوگ آکھن یار بڑا نیک بندہ ہے، اپنے ماں باپ دی بڑی، نہیں، یہ تو اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے۔
اس لیے یہ بنیادی نقطہ عبادت کے لیے سمجھ لینا ہے، جب بھی کوئی اللہ کا حکم ماننا ہے، جب بھی عبادت کرنی ہے، تو پہلے اپنا ارادہ، اپنی نیت صاف کرنی ہے کہ مولا یہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر آپ 10,000 بندے میں بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ریاکاری نہیں آئے گی۔ حضور جنید بغدادی کا وہ جملہ بڑا کمال کا، آپ نے فرمایا اخلاص، یہ میں اخلاص آپ کو بتا رہا ہوں نا، خالص عبادت، اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان وہ راز ہے۔ حضور جنید بغدادی کا جملہ، جس کو حضور غوث پاک بھی جن کو اپنا مرشد مانتے ہیں، حضور داتا علی حجویری بھی اپنا مرشد مانتے ہیں، اور فرماتے ہیں اخلاص بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے جس کو کوئی فرشتہ نہیں پڑھ سکتا کہ لکھ لے۔ جب یہ جو قصد میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ارادہ کریں گے مولا تیرا قرب چاہتا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں یہ وہ راز ہے جو تیرے دل میں جو فرشتہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ تیرا اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے، یہ وہ راز ہے جس کو ابلیس بھی نہیں پڑھ سکتا کہ تیرے اوپر وسوسہ ڈال دے۔ اخلاص وہ راز ہے کہ تیرا نفس قریب ہی ہے دل کے، لیکن تیرا نفس بھی نہیں پڑھ سکتا کہ ڈاکہ ڈال لے۔ اسی لیے پھر میں قرآن کریم کو جب پڑھتا ہوں کہ ابلیس نے اللہ کے دربار میں جب کہا تھا کہ مولا کریم لا تجد اکثرہم شاکرین، جب میں انسان کے راستے میں بیٹھوں گا تو ان میں اکثریت تیرا شکر کرنے والی نہیں ہوگی، یہ انسانوں کی اکثریت جو ہے یہ تیرے راستے سے ہٹ جائے گی، تیری ناشکری کرے گی۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان بندوں کے جو تیرے مخلص بندے ہیں، جن کے دل میں اخلاص ہوگا، یا اللہ ان پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ پھر میں نے حضور جنید بغدادی کا جب یہ جملہ پڑھا، مجھے لطف یہ اور آیا کہ اس راز کو اللہ نے اتنا پوشیدہ رکھا ہے کہ وہ ابلیس بھی نہیں پڑھ سکتا کہ اس میں وسوسہ ڈال سکے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، لیکن اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ کوئی فرشتہ پڑھ سکتا ہے، نہ ابلیس پڑھ سکتا ہے، نہ نفس دیکھ سکتا ہے۔ یہ تیرا اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے، مولا جو کچھ کر رہا ہوں صرف تیرا قرب پانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اب پتہ چلا کہ لائق عبادت تو اللہ کی ذات ہے، اب میں نے جو بھی عبادت کرنی ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنی، میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میں اپنے استاد کی خدمت کروں تو اللہ کے لیے، پیر و مرشد کی کروں تو اللہ کے لیے، ماں باپ کی کروں اللہ کے لیے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کروں اللہ کے لیے، غرباء و مساکین کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کے لیے۔ یہ بنیادی نقطہ اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے، وہ خالق بھی تنہا ہے، وہ رب بھی تنہا ہے، وہ لائق عبادت بھی تنہا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ اب تیرے اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اطاعت صرف اللہ کی ہے، اور جہاں جہاں اس نے حکم دیا ہے اس کے رسول کی ہے، والدین کی ہے، جہاں وہ حکم دے۔ تو اس لیے خدائے ذوالجلال کی ربوبیت کو جب آپ دیکھتے ہیں، اس کے پالنے والے کی حیثیت سے جب اس کو دیکھتے ہیں، وہ حفاظت کیسے کرتا ہے، میری پرورش کیسے کرتا ہے، تو پھر انسان کا سر خود بخود اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ اصل عبادت یہ ہوتی ہے کہ پھر خود بخود اس کا سر جو ہے اس کی بارگاہ میں جھکے۔ یہ عاجزی اور انکساری، یہ اخلاص اس کے اندر آ جائے۔
اگر یہ نہیں کرنا تو پھر میں انشاءاللہ ٹائم ہو گیا اگلے جمعے اس پہ چند گزارشات پیش کروں گا. پھر میں دولت بچاتا ہوں تو وہ نہیں بچتی، زندگی بچاتا ہوں تو وہ نہیں بچتی، عزت بچاتا ہوں وہ نہیں بچتی، اور اگر میرے اندر اخلاص آ جائے تو میرا سب کچھ ہی بچ جاتا ہے. اس پہ انشاءاللہ اگلے جمعے گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.